آج 107ویں عرس رضوی کے موقع پہ یہ عبدالمصطفیٰ سینہ ٹھوک کے کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اے بریلی کے لوگوں، جو تم عرس رضوی کے موقع پہ جو ساری دنیا سے عالم اسلام سے جو ایک مجمع آتا ہے، مجمع میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوتا ہے جو بھوکا چلا جائے، جو پیاسا چلا جائے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا، مہمانوں کی مہمان نوازی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں کہ جب وہ بریلی شریف سے جاتے ہیں تو یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم نے تو عرس اجمیر کا بھی دیکھا ہے، ہم نے تو عرس کلیر کا بھی دیکھا ہے، بہراج کا بھی دیکھا ہے، لیکن جتنا لنگر ہم نے بریلی شریف میں دیکھا ہے، اتنا لنگر قسم خدا کی کہیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بریلی شریف کا ہر ایک انسان اعلیٰ حضرت پہ مرتا ہے۔ آج 107ویں عرس رضوی کے موقع پہ یہ عبدالمصطفیٰ سینہ ٹھوک کے کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو اے بریلی کے لوگوں، جو تم عرس رضوی کے موقع پہ جو ساری دنیا سے عالم اسلام سے جو ایک مجمع آتا ہے، مجمع میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوتا ہے جو بھوکا چلا جائے، جو پیاسا چلا جائے۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں کے لوگ جو ہے نا، مہمانوں کی مہمان نوازی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں۔ مہمانوں کی مہمان نوازی اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں، اتنی اچھی طریقے سے کرتے ہیں کہ جب وہ بریلی شریف سے جاتے ہیں تو یہی کہتے جاتے ہیں کہ ہم نے تو عرس اجمیر کا بھی دیکھا ہے، ہم نے تو عرس کلیر کا بھی دیکھا ہے، بہراج کا بھی دیکھا ہے، لیکن جتنا لنگر ہم نے بریلی شریف میں دیکھا ہے، اتنا لنگر قسم خدا کی کہیں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بریلی شریف کا ہر ایک انسان اعلیٰ حضرت پہ مرتا ہے۔ آج ہم عرس 107ویں عرس رضوی کے موقع پہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ اس عرس کی سب سے بڑی خاصیت میں نے آپ کو بتائی، اور دوسری سب سے بڑی خصوصیت اس عرس رضوی کی یہ ہے کہ اس عرس میں آپ انڈیا کے کسی بھی خانقاہ میں چلے جائیں، یہ نہیں دکھا سکتے جو آپ بریلی شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کلیر میں چلے جائیں، جتنے آپ کو مرد ملیں گے اس سے دوگنی زیادہ وہاں پہ عورتیں ملیں گے۔ آپ اجمیر میں چلے جائیں، آپ کو وہاں پہ جتنے مرد ملیں گے ان سے کہیں زیادہ سہاگن وہاں پر سہاگ رات مناتی ہوئی، یعنی اپنی منمانی کرتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گے۔ اور آپ چاہے بہرائچ میں چلے جائیں، دیوا شریف میں چلے جائیں، مکن پور میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، مگر آپ کو جتنے مرد ملیں گے اتنی ہی عورتیں ملیں گی۔ لیکن فقط انڈیا میں یہی ایک عرس ہے جس میں عورتیں نہیں مل سکتی۔ اور اس عرس رضوی کی تیسری سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں جتنے بھی 57 ممالک ہیں، اسلامی 57 کنٹری ہیں، کسی بھی ملک میں اتنے زیادہ طلبہ، اتنے زیادہ علماء، اتنے زیادہ محدثین، اتنے زیادہ مفکرین، اتنے زیادہ مجددین، اتنے زیادہ محققین، اتنی زیادہ طلبہ، ائمہ، علماء جمع ہو ہی نہیں سکتے جتنے زیادہ بریلی شریف میں ہوتے ہیں۔ اور یہی بریلی شریف کی خصوصیت جو ہے پوری سنیت کا سنیوں کے دلوں پہ چھا جاتی ہے، اور ہر ایک سنی عوام یہی کہتی ہے کہ ہمارا جو مرکز ہے وہ بریلی شریف ہی میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ہمارا مرکز مدینہ میں نہیں ہے، ہمارا مرکز سہارنپور میں نہیں ہے، ہمارا مرکز صرف بریلی شریف میں ہے۔ اور میں سینہ ٹھوک کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس عرس رضوی کے موقع پر آپ کو لنگر کے نام پہ لوٹتا ہوا نہیں ملے گا، یعنی آپ کسی بھی خانقاہ پہ چلے جائیں، الا ماشاء اللہ ہر ایک خانقاہ پہ عیاشی ہوتی ہے، مکاری ہوتی ہے، وہاں پر رنڈی آتی ہیں، جھولے آتے ہیں۔ میں خود الجامعۃ الاشرفیہ میں رہتا ہوں، وہاں پر بھی لنگر میں وہاں بھی اتنا لنگر نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی
عورتیں آ جاتی ہیں آخری دن میں، اور وہاں بھی جھولے آ جاتے ہیں عورتوں کو جھلانے کے لیے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ کوئی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ سنیوں کا مرکز تھا، سنیوں کا مرکز ہے، اور ہمیشہ یہ سنیوں کا مرکز رہے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت بھی دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو بہت کچھ لکھا۔